اور دنیا داری کی سمجھ میں نہ آ سکے اس کو کہتے ہیں کرامت، اس کو کہتے ہیں خدا کا کرم۔ اب ایک انسان ہے جس کو جگر کا کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے اور موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، تو پھر نتیجہ خیز کیا ہے کہ اس کو ہاں ہے تو بہت تکلیف دہ علاج، ایک سر کا درد بھی انسان کے لیے کئی ہزار دردوں سے بڑا درد ہوتا ہے، لیکن جو شخص ایسی موذی مرض میں مبتلا ہو، صرف یہ سمجھنے کی بات ہے، موذی مرض میں مبتلا ہو، جس طرح مثال کے طور پر ایک انسان کے ساتھ حادثہ ہوا، اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس حادثے کے اندر اس کی کمر کی بیک بون ٹوٹ گئی۔ یہ پوری دنیا، پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر ایسے مریضوں کا کوئی علاج نہیں، نہ تو ہے اور نہ ہی ایجاد ہوا۔ اس دور جدید کے اندر آج تک آپ کی سماعتوں کے نظر یہ کبھی نہ سنا، نہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ جو شخص معذور ہو گیا، جس کی کمر ٹوٹ گئی اور پھر اسپائنل کارڈ ٹوٹ گئی اور پھر وہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ یہ دنیا کی عقل سے سمجھ سے باہر ہوتا ہے، کتنے زیادہ اس کا مشکل آپریٹ ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اب پوری زندگی لائف ٹائم آپ نے یا تو ویل چیئر پہ گزارنا ہے یا اسٹیچر پہ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اب یہ حصہ جسم کا آدھا حصہ بے جان ہو چکا ہے، اس کے اندر طاقت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، انسان مایوسیوں کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور دل کے اندر آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے اللہ میں اب تو اپنی محتاجی میں ہوں، اے اللہ تو اب ہم پہ کرم فرما۔ لیکن جب انسان دل کے اندر سے ہو کر آنسو بہاتا ہے یا اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ملتا ہے؟ نتیجہ کیا ملتا ہے؟ میں ایک شخص سے ملا ہوں، وہ باغ سے آیا ہے اور بڑی خوبصورت باغ، آپ کی سماعتوں کے نظر باغ کشمیر سے آیا ہے، خواجہ نوید ان کا نام ہے، اور وہ ایکسیڈنٹ حادثے کے اندر ان کی بیک بون ٹوٹ گئی، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، ان کو سر پہ بھی چوٹ لگی، اور یہاں آئے صوفی بصفا یہ جوان، آپ دیکھ سکیں کہ کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور جو ہی کمر کی ہڈی ٹوٹی تو معذور ہو گیا، چلنے کے قابل نہ رہا۔ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی نظر کے سامنے یہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے 5 دم کروائے اور چوتھے اور 5ویں دم پر اب چل کر آ گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر پہ ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے، یہ اللہ کا کرم دیکھ کے ہاتھ دونوں اٹھائیں، نعرہ تکبیر۔ یہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو، یہ اللہ کا کرم ہے نا؟ تو سب پہ ہو جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ اب دیکھیں یہ جوان اب اپنے قدموں پہ چلتا ہے، اپنے ہوش سے اس کی محتاجی دنیا سے ختم ہو گئی، صرف یا تو خدا کے سامنے ہو گئی یا تاجدار مدینہ کے سامنے ہو گئی۔ اس لیے یہ میں پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر اس لیے کہہ رہا ہوں، جس کو خدا بلائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے خدا نہ بلانا چاہے وہ کبھی آ نہیں سکتا۔ یہ در درویش کا اصول ہے کہ رب کے حکم کے بغیر اگر بندہ ایک سانس بھی لے نہیں سکتا تو بلا ہزاروں مائلز کا سفر کر کے دنیا بھر سے لوگ کیسے دربار عالیہ بلاوڑا شریف آتے ہیں۔ میں نے مانا ہے ہمیں واعظ و نصیحت کے اندر بھی بڑی خوبصورت باتیں ملتی ہیں، بڑی تبلیغ کی باتیں ملتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کاش ہم لفظ بیان تو کر لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر جو لفظ ہم بیان کرتے ہیں اس پہ عمل کریں
تو پھر خدا بھی راضی ہوتا ہے اور خدا کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔